السلام علیکم ناظرین، آپ سید ڈائری دیکھ رہے ہیں اور میں آج آپ کو اطلام اور اس سے جڑے دیگر معاملات کے بارے میں ضروری معلومات دینے لگا ہوں اور یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ اطلام کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہے، پرہیز کیا کرنی ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اطلام جو ہے رات کو کسی شہوت والے خواب یا اس کے بغیر، آپ کے ارادے کے بغیر منی کا اخراج ہو جانا، یہ اطلام کہلاتا ہے۔ اور اس کی دو بڑی اقسام ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ خشکی کی وجہ سے ہے، یعنی آپ کے اندر ریح ہے، گیسز ہے، تیزابیت زیادہ ہے، اور دوسری ہے کہ آپ کے اندر حدت اور گرمی زیادہ ہے۔ اور یہ جو اطلام ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت بیماری ہی ہو، کہ اگر کسی کو 15 سے 20 دن بعد، مہینے بعد ایک آدھ دفعہ اطلام ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد فریش فیل کرتا ہے، تو اس کی جو منی پیدا ہو رہی ہے اس کے مطابق وہ شادی شدہ نہیں اخراج ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک مہینے میں ہر روز جب بار بار یہ اطلام ہو رہا ہے اور نکات فیل ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، چہرہ بے رونق ہو رہا ہے، دماغ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتا، اور آپ اپنی سوچوں میں محو ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہیں، تو پھر اطلام کو آپ نے بیماری کے طور پہ لینا ہے۔ بینگ ہربلسٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر ایک تو یہ چیز کہ جس بھلے مرضی قسم کا اطلام ہو، آپ نے رات کو کوئی گیس والی چیزیں نہ استعمال کریں، جس سے جو ثقیل غذا ہو، جو دیر ہضم ہو اور جس سے گیس بنے، جیسے آپ پرانا آلو، گوبھی، کچا دودھ، ایسی چیزیں کھا پی کے سو جاتے ہیں، آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہے۔ کیونکہ جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے وہ تو اس کا تو اپنا کنسیپٹ ہے، لیکن آپ کو سادہ سمجھانے کی عرض سے یہ ہے کہ وہ تو کہتا ہے ایلوپیتھک طریقہ علاج کی اس کی منی کی پروڈکشن ہی آپ کی زیادہ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے نکل رہا ہے، اور آپ حدت والی چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف یونانی میڈیسن سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر کسی حدت کی وجہ سے یہ منی پتلا ہو کے بھی نکل سکتی ہے، کسی آپ کے جسم کے اندر ہارمونل چینجز اور خیالات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے جس عضو سے اس منی کا اخراج ہو جاتا ہے وہاں پر گیسز کا اور دباؤ کی وجہ سے یہ چیز باہر آ جاتی ہے، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے علاج کے لیے اصول ذہن میں رکھیں کہ آپ کبھی بھی رات کو دودھ والی چیز، سیب والی چیز، کوئی بھی ثقیل غذا اور جس سے گیس پیدا ہو ہرگز استعمال نہ کریں۔ آپ کو آلوؤں کا استعمال زیادہ کر بیٹھے ہیں، آپ کو کچا دودھ پی کے سوتے ہیں، آپ یہ پکا کے بھی پیتے ہیں، دودھ پی کے سو جاتے ہیں، سیب کھا لیتے ہیں، کوئی اور گیس والی چیز کھاتے ہیں تو اسے آپ کا اطلام ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ بار بار ہو رہے مرض یہ تب بھی ہے۔ اگر آپ پہلی قسم کی بات کریں، عضلاتی ہے، آپ کو گیس بنتی ہے، گیس کی وجہ سے ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے، دونوں صورتوں میں اپنے گیس والی چیزیں بھی چھوڑنی ہے، اپنی میٹھی چیزیں بھی چھوڑنی ہے، تاکہ مزید اور طاقت کی چیزیں دیں گے اور حدت کی چیزیں دیں گے کہ اطلام سے کمزوری ہو رہی تو کمزوری بھی اور بڑھے گی، آنتڑی میں اس کا ابزارپشن بھی صحیح نہیں ہوگا اور اطلام بھی بڑھے گا۔ اطلام ہو یا جریان ہو، مزید طاقت کی چیزیں دینے کی حاجت نہیں ہے۔ گرم تر چیزیں دیں گے، اگر خشک ہے، گیس بنتی ہے، گیسز کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ نے گرم کو چیزوں میں کوئی بھی آپ گرم تر چیزیں جو ہے نا وہ دیں گے جو ملینات ہوں، جو آپ کی آنتڑوں کی سوزش اتاریں۔ جیسے میں یہ کہوں کہ آپ ہلدی کا قہوہ لیں، یا میں یہ کہوں کہ آپ پودینے کا قہوہ لیں، اس طرح کی چیزیں آپ نے لینی ہوتی ہیں، یا آپ نے معالج سے گرم تر ملین یہ آپ بنوا کے اس کا استعمال کریں۔ یہ اطلام جو خشکی کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے ہے اس کے لیے، اور اگر گرمی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ اطریف الکشنیزی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کمزوری ہے تو آپ دیگر تر چیزیں استعمال جیسے کچی ہلدی کا استعمال ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو رگڑائی مفید، جس میں باداموں کو ہم پانی میں ڈال کر رگڑتے ہیں، پری ایجیکولیشن کی جو میری ویڈیو اس میں دیکھیں تو مفید رگڑائی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے جریان کے مرض کے لیے میں نے کہا تھا کہ سمندر سوکھ، تالم خانہ، تخم و ٹنگن، یہ 4-3-3 کی نسبت سے اس کو آپ استعمال کریں اگر گرمی کی وجہ سے، تو آپ اپنی حدت اور اپنی علامات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنی اس ٹائپ کی اطلام کی قسم کی سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے طبیب سے مشورہ کر کے تجویز کروا کے آپ اس کا علاج لے سکتے ہیں۔ اور آپ اگر اس سمجھ نہیں آ رہی تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے جو آپ کا اطلام ہے کسی بھی قسم کی وجہ سے، جو مرضی وجوہات ہیں،
آپ کو میٹھی چیزیں کم کرنی ہوں گی، اور آپ کو رات کو دودھ اور ثقیل غذائیں، گیس والی غذائیں یہ چھوڑنی پڑیں گی، اور بہتر ہے سالن بھی آپ کا کالی مرچ میں پکا ہو تاکہ کسی قسم کی گیس کا خدشہ نہ رہے۔ اور واک کریں، اور رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں، یا آپ اپنے یہ کونی سے آگے جو ہاتھ ہیں، بازو ہیں، یہ آپ دھو لیں، اور ٹخنوں سے نیچے اپنے پاؤں اس کو دھو لیں۔ شام کا کھانا پہلے کھائیں، وہ چیزیں کھائیں جو جلدی ہضم ہو جاتی ہیں، آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سونے میں اور آپ نے شام کے کھانے میں گیپ ہونا چاہیے تاکہ آپ آسانی سے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہاضمے کا پروسیس شروع کروا چکے ہوں، اور پھر اس کے بعد سوئیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو اضطراب نہیں ہوگا۔ مزید کسی بھی تفصیل کے لیے اور اپنی تشخیص کے لیے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ معلوماتی ویڈیو دوسروں تک شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔